अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसलुहुम कमसलिल्लज़ी इस्तवक़द नारन फलम्मा أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءً وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا آمين या रब्बल आलमीन। सूरह बकरा की इब्तिदाई 16 आयत हमने पढ़ ली थी। 17वीं आयत का भी हमने तर्जुमा कर लिया था। पहला रुकू जो है उसमें दो एक्सट्रीम का जिक्र किया गया। एक वो लोग जो सादिकुल ईमान हैं, अपने रब पर ईमान लाए हैं, युमिनून बिल गैबि व युकीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और अल्लाह ताला ने जितने नबियों और रसूलों को भेजा और उन पर जो किताबें नाजिल की सबको मानते हैं। व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, और आखिरत पर तो उनका ईमान यकीन के दर्जे वाला ईमान होता है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून, वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, ए नबी इनके लिए बराबर है, खा आप इन्हें इंजार करें, खबरदार करें, इन्हें मुतवज्जे करें या न करें, ये हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे। बतौर सज़ा अल्लाह ताला फिर उनके दिलों के ऊपर मुहर कर देता है। ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम ग़िशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। उसके बाद जो दूसरा रुकू था, जिसका तकरीबन निस्फ़ से ज़ायद कुछ हमने पढ़ लिया था, उसमें खुसूसन ज़िक्र था मुनाफिकीन का। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ़ ले आए तो औस और खज़रज के जो दो कबाइल थे उनमें से अक्सर व बेशतर लोग वो थे जो हुजूर पर ईमान ले आए थे। लेकिन यह कि उनमें से कुछ एक कमज़ोर तबके के लोग, माली और दुनियावी एतबार से कमज़ोर नहीं बल्कि ईमान के एतबार से जो कमज़ोर थे, वो अब्दुल्ला इब्न उबई के साथी बन गए।
ایمان تو لائے لیکن ایمان کے تقاضوں کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں ایک روگ پیدا ہو چکا ہے، ایک مرض پیدا ہو چکا ہے، وہ مرض نفاق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اور اسی کسب کی وجہ سے کہ جس گناہ کے رستے پر وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور محبت کے تقاضے ادا نہیں کر رہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے اس مرض میں اور اضافہ فرما دیا، فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکسبون۔ اور یہاں بھی اس بات کو ریپیٹ کر دیا گیا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو اللہ نے تیار کر رکھا ہے اس جھوٹ کی وجہ سے جو انہوں نے بولا۔ یہ جھوٹ کیا تھا؟ قول و فعل کا تضاد تھا۔ کلمہ شہادت انہوں نے ادا کیا لیکن ایمان کے تقاضے ادا کرنے سے جو ہے روگردانی اختیار کی، اس سے پسپائی اختیار کی۔ پھر دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بیان کی۔ ان میں سے ایک مثال کا جیسا کہ میں نے عرض کیا، ترجمہ ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھ لیا تھا، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، بہت خوبصورت مثال ہے۔ ان لوگوں کی مثال، یہ جو منافقین ہیں، ان کی مثال ایسے ہے گویا کہ وہ شخص جس نے آگ بھڑکائی، آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ جب اس آگ نے روشن کر دیا اپنے ماحول کو، ظاہر ہے کہیں شعلے بھڑک رہے ہوں گے تو اس کی وجہ سے ارد گرد کا ماحول جو ہے اس میں روشنی ہو جائے گی، وہ جو تاریکی تھی وہ چھٹ جائے گی۔ ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو، نور بصیرت کو سلب کر لیا۔ ظاہری آنکھیں تو موجود ہیں اور دنیاوی مفادات کے پیش نظر انہیں سب کچھ نظر آ رہا ہے، لیکن وہ نور ہدایت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، جو نور توحید ان کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا، اسے قبول کرنے سے گریزہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس نور کو، یہ نور بصیرت مراد ہے، یہ آنکھوں کی روشنائی نہیں۔ دیکھنے میں تو آنکھیں بڑی تیز تھی، ہر شے نظر آ رہی تھی، لیکن وہ نور بصیرت کے جو حق تک رسائی حاصل کرتا ہے، حق کو قبول کرتا ہے۔ سورہ نور کے اندر یہ مضمون جو ہے بہت ہی خوبصورتی سے بیان ہوا۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ وہ جو نور خداوندی ہے اور نور ہدایت ہے، جو نور توحید ہے، اس کی مثال ایسے ہے گویا کہ ایک طاق ہے جس کے اندر ایک چراغ روشن ہے، اور چراغ بہت روشن قندیل کے اندر ہے، اور اس نور قلب کا جو ہے روشنی تمام طرف جو ہے وہ بکھر رہی ہے، پھیلی ہوئی ہے۔ لیکن یہ کہ ان لوگوں کا معاملہ کیا تھا؟ جو نور بصیرت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنے کسب کی وجہ سے اور حق کو جانتے بوجھتے ٹھکرانے کی وجہ سے، وہ نور اللہ نے ان سے، نور بصیرت ان سے سلب کر لیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کو چھوڑ دیا انہی اندھیروں میں کہ جس میں وہ پہلے سے تھے۔ یہ اندھیرے کون سے تھے؟ شرک کے تھے، باطل نظریات کے تھے، اپنے آبائی دین کا ایک تقدس تھا کہ جو ان کے اوپر سوار تھا، اسے کسی طرح چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ اب یہ لوگ بہرے ہو چکے، بئی معنی مادی کان ان کے موجود ہیں اور ہر شے سنتے بھی ہیں، اور قرآن کے پیغام کو سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان مبارک سے، لیکن قرآن کہتا ہے یہ بہرے ہیں۔ حق بات سن کر ان کے دلوں تک اس نے رسائی حاصل کی لیکن اسے قبول نہیں کیا۔ تو سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، اور اب یہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ پہلی مثال جیسا کہ میں نے عرض کیا ہم نے پڑھ لی تھی، اور یہ گویا کہ پوری طرح صادق آ رہی ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جن کا تعلق یا تو اہل کفر سے تھا، اور بعض مفسرین نے یہاں مراد یہود بھی لیے ہیں کہ یہودیوں کی اپنی کتابوں میں موجود تھا، تورات میں موجود تھا، اس کے ابواب میں موجود تھا کہ ایک زمانہ آئے گا اور یہی سرزمین یثرب ہوگی جہاں اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی کو مبعوث فرمائے گا، اور اسی بنیاد پر وہ آ کر یہاں آباد ہوئے۔ لیکن جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ کیا اور آپ نے کہا کہ میں ہوں نبی، مجھے اللہ نے چن لیا ہے، صرف اس بنیاد پر کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنی اسرائیل کی نسل سے نہیں تھا بلکہ بنی اسماعیل میں سے تھا، لہٰذا اس بنیاد پر حضور کی دعوت کو رد کر دیا۔ اور وہی جذبات جو عقیدت کے تھے،
جو گویا کہ اس اعتبار سے کہ اگر بنی اسرائیل میں سے کوئی نبی آتا تو آگے بڑھ کر اس کی دعوت کو قبول کرتے. یہی یہود جو آباد تھے مدینہ کے ارد گرد جو ہے مضافات میں ان کے 3 بڑے قبیلے موجود تھے، لیکن یہی ان کے دل کا روگ بن گیا، دل کا مرض بن گیا، اور شدید نفرت اور حسد پیدا ہو گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. او کصیب من السماء، اب دوسری مثال دی جا رہی ہے. یا مثال ہے اس تیز موسلا دھار بارش کی جو آسمان سے برسی ہے، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے بھی ہیں، ورعد، اور اسی طرح بادلوں کی گرج بھی ہے، وبرق، اور بجلی کی چمک بھی ہے. یجعلون اصابعہم فی آذانہم، ان لوگوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لی ہیں. من الصواعق، وہ جو کڑک سن رہے ہیں، جو بادلوں کی گرج سن رہے ہیں اور بجلی کے جو چمک ہے، اس سے خوفزدہ ہو کر ان لوگوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی ہیں. حذر الموت، اور اصل اندیشہ کیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے موت ہی ہے کہ جو اب ہمارا کام ختم کر دے گی. اب یہ مثال کس اعتبار سے؟ ایک تو مثال ہم نے پڑھی کہ ایک شخص نے آگ روشن کی، ماحول منور ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے جو مخاطبین تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے نور بصیرت کو سلب کر لیا، محروم رہ گئے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جس کی مثال دی گئی ہے. اور یہاں بہت سے مفسرین نے، خاص طور پر مولانا اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہاں خالصتاً یہود مراد لیے ہیں، اس لیے کہ یہاں جو انداز ہے نا، فیہ ظلمات ورعد وبرق، اس میں گرج بھی ہے، چمک بھی ہے اور کڑک بھی ہے. تو یہ گویا کہ وہ اصل میں وعیدیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہود کے بارے میں نازل فرمائی. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اللہ نے ان کے اوپر ذلت اور مسکنت تھوپ دی ہے اور اللہ کا غضب لے کر لوٹے ہیں. لیکن مثال اس اعتبار سے بہت خوبصورت ہے کہ ایک ماحول کی نقشہ کشی کر دی گئی، اور یہ ماحول اگر ہمیں اس سے سابقہ پیش آئے، ہم اس کو جو ہے وہ اس میں سے گزرے کہ شب تاریک ہے اور گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں، اگرچہ دن کا وقت بھی ہو تب بھی گھٹا کی وجہ سے اندھیرا چھا چکا ہے، اور خوفناک جو ہے وہ گرج بادلوں کی شروع ہو جائے اور کڑک بھی ہے اور آسمان میں بجلیاں بھی کودنے لگیں. اس لیے کہ بجلیوں کے لیے 2 الفاظ یہاں استعمال کیے گئے، صواعق بھی ہے اور برق بھی ہے. برق اصل میں اس بجلی کو کہتے ہیں جو اوپر بادلوں ہی میں چمکتی رہتی ہے، نیچے نہیں گرتی، اگرچہ اس کے اندر بھی کڑک پیدا ہوتی ہے. بادلوں کے اندر جو مختلف چارجز ہوتے ہیں، منفی ہے یا مثبت ہے، وہ آپس میں جب ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو اس کا ایک جو سپارک پیدا ہوتا ہے وہ ہمیں بادلوں کی بجلیوں کی شکل میں نظر آ رہا ہے. اور پھر جو اس کی کڑک ہے وہ عام طور پر ہماری نگاہیں چونکہ وہ تو دیکھ لیتی ہیں اس کو، آواز کی رفتار نسبتاً بہت کم ہے، لہٰذا ہوتا کیا ہے کہ کچھ دیر کے بعد وہ کڑک آپ کو سنائی دیتی ہے، حالانکہ بجلی پہلے چمک چکی ہوئی. تو برق اصل میں اس بجلی کو کہتے ہیں کہ جو آسمان میں چمکتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے. اور صاعقہ یا صواعق جو کہا گیا ہے یہاں، وہ بجلی ہے کہ جو پھر زمین پر اللہ تعالیٰ گرا دیتا ہے. بجلی گر گئی اور اس موقع پر بھی جو دھماکہ ہوتا ہے اور جو بڑی شدید آواز ہوتی ہے اور جو اس کے اندر ایک کڑک ہوتی ہے، تو اس ماحول کا تصور کرو کہ جس میں ماحول بھی بالکل تاریک ہے، اس میں ظلمات بھی ہیں اور اس میں جو ہے بادلوں کی گرج بھی ہے، اور وہ برق بھی ہے جو آسمان میں بادلوں کے اندر جو ہے آپ کو کونتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اسی طرح وہ صواعق بھی ہیں کہ جو وہی بجلی جب زمین پر گرتی ہے اور جو تباہی مچاتی ہے، جس کی وجہ سے جو کڑک پیدا ہوتی ہے، تو وہ شخص جو اس ماحول کے اندر ہے کس درجے دہشت زدہ اور خوف زدہ ہوگا. واللہ محیط بالکافرین، ابھی وہ مضمون آگے بڑھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کافروں کا تو احاطہ کرنے والے ہیں. یہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا، بعض مفسرین نے یہود مراد لیے ہیں جنہوں نے جانتے بوجھتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد کر دیا تھا، ٹھکرا دیا تھا، اگرچہ حضور کی آمد کی پیشن گوئیاں ان کی اپنی بائبل میں، اپنی تورات کے اندر موجود تھیں. یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ یہ جو آسمانی بجلی ہے وہ ان کی نگاہوں کو اچک کر لے جائے. کبھی اسی ماحول سے آپ کہیں سفر پر گزرتے ہوں اور پھر یہ کہ رستے میں یہ ماحول وہ آپ کو جو ہے درپیش ہو جائے اور اس میں بجلی کی کڑک بھی ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ ابھی شاید بجلی ہمارے اوپر گر پڑے گی، تو جو کیفیت انسان کے اوپر دہشت کی اور خوف کی ہوتی ہے، تو اس کو تعبیر کیا گیا کہ قریب ہے کہ یہ آسمانی بجلی جو ہے وہ ان کی نگاہوں کو اچک لے جائے. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جیسے ہی کچھ روشنی ہوتی ہے، جب جب بھی اضاء لهم،
اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس بجلی کی چمک میں کوئی روشنی پیدا کر دیتا ہے تو کچھ رستہ سجھائی دینے لگتا ہے، ورنہ تو گھٹاٹوپ اندھیرا ہے۔ یہ بجلی ہی کی چمک، آسمانی بجلی کی اگر اس درجے رہے کہ آپ کے لیے رستہ نظر آ رہے ہو تو مشوفی، تو اس میں وہ چل لیتے ہیں، اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جیسے ہی وہ بجلی کی چمک ختم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اندھیرا طاری کر دیتا ہے، تو وہی خوف زدہ ہو کر ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی سماعت اور بصارت دونوں کو ہمیشہ کے لیے سلب کر لے۔ اب یہاں اصل میں انہی منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا بعض مفسرین نے یہود مراد لیے ہیں، لیکن یہاں بالکل بعین ہی وہ بات آ رہی ہے کہ جب تک حالات سازگار ہیں، جب تک اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کسی امتحان میں اللہ نے مبتلا نہیں کیا، تو یہ گویا کہ مسلمانوں کے ساتھ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نماز ہے، روزہ ہے، اس کی پابندی کر لیں، اس سے آگے بڑھنے کو قربانی دینے کی بات آئے تو وہی ٹھٹک کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر مطالبہ آ جائے اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے، نکلو جہاد کے لیے، قتال کے لیے، نکالو اپنا مال، تو اس میں آگے بڑھنے کو تیار نہیں۔ تو گویا کہ جب تک حالات سازگار ہیں تو کچھ نہ کچھ یہ ساتھ دیتے ہیں۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، تو کچھ چلتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے پڑھ لیا، مسلمانوں کی جماعت میں ہوں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب یہودیوں کے پاس جا کر ملتی ہیں تو کہتے ہیں ہماری وفاداریاں تمہارے ساتھ ہیں۔ اور اسی طرح معاملہ یہ کہ جب کہیں اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت یا کوئی مشکل تکلیف آتی ہے تو وہیں ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی سماعت اور ان کی بصارت دونوں کو سلب کر لے۔ وہ جو بڑی خوبصورت دعا ہے نا، اذهب الباس رب الناس، یہاں بھی ذہب کا لفظ آ گیا کہ لے جائے، ان سے سلب کر لے اللہ تعالیٰ ان کی سماعت کو بھی اور ان کی بصارت کو بھی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقینا اللہ تعالیٰ ہر شے کی قدرت رکھنے والا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یہاں 2 رکوع ختم ہو گئے سورہ بقرہ کے، اب تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اب یہاں دیکھیے قرآن حکیم کی اور اللہ کی آفاقی دعوت ہے۔ پہلے ہم نے وہ آیت پڑھ لی تھی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور اسی صورت میں وہ آیت بھی آ گئی۔ پہلی آیت میں کیا کہا گیا؟ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، جن کے دل میں کچھ نہ کچھ خوف خدا موجود ہو، کچھ تقوی موجود ہو، تقوی کی رمق تو موجود ہو۔ اور اسی صورت میں پھر 23ویں رکوع میں فرما دیا گیا ھدی للناس، یہ قرآن جو ہے تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہاں قرآن کا جو آفاقی پیغام ہے، یہ نوٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، ان کی دعوت اپنی قوم کی طرف تھی۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہر شخص نے، ہر نبی یا رسول نے کیا کہا؟ اعبدوا اللہ ربکم، اپنے رب کی بندگی کرو۔ یہ جو تم نے اپنے ہاتھوں سے بت تراش لیے، انہیں خدا مانتے ہو، سورج کی پرستش کرتے ہو، چاند کو اپنا دیوتا قرار دے دیا ہے، ستاروں کی پوجا کرتے ہو، یہ تمام چیزیں باطل ہیں۔ اس رب کی پوجا کرو کہ جس نے اس پوری زمین و آسمان کو اور تمہیں پیدا کیا۔ ہر نبی اور رسول کی دعوت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں ہے، اور جنہیں تم سجدہ کر رہے ہو گویا کہ تم نے انہیں اللہ کا شریک قرار دے دیا۔ ہر نبی اور رسول کی دعوت ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے کل نوع انسانی کے لیے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اب یہاں بنی نوع انسان کا ہر فرد مخاطب ہے، خواہ وہ یہودی ہے، خواہ وہ نصرانی ہے، خواہ مجوسی ہے، خواہ آتش پرست ہے، خواہ سورج کو اپنا دیوتا و خدا قرار دے دیا، لیکن مخاطب ہے الناس، اے لوگو، اے بنی نوع انسان۔ یہ ناس کے لفظ کو بھی نوٹ کیجئے، ہمارے ہاں اردو زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے انس، الف نون اور سین، تو انسیون کا لفظ بھی آتا ہے، گویا کہ ایک شخص ہے، ایک انسان ہے تو انسی ہے، اس کی جمع کیا ہو گئی؟ ناس ہو گئی۔ اور اسی طرح ناس جو ہے، اناس بھی اس کی جمع آتی ہے، کل اناس مشربہم، اسی سورہ مبارکہ میں آئے گا کہ ہر لوگوں کا جو ایک گروہ تھا، انہوں نے اپنے اپنے گھاٹ کو، اپنے مشرب کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا تھا کہ اپنی اس عصا کو اس پتھر پر، اس چٹان پر مارو، اور 12 چشمے اس میں سے پھوٹ بہے تھے، تو کل اناس مشربہم، تو ہر جو جمعیت تھی بنی اسرائیل کی، 12 قبائل تھے، تو ہر قبیلے نے اپنی گھاٹ کو، اپنے مشرب کو پہچان لیا، اور وہ وہاں لوگ انہوں نے اپنی بستیاں جو ہے وہ قائم کر لیں۔ تو ناس جو ہے گویا کہ ہمارے ہاں بھی انسان اصل میں وہ کہ مخلوقات میں سے وہ جن کے درمیان باہمی انس ہوتا ہے۔
تو انس جو ہے جسے آپ کہیے کسی دوسرے کے لیے سمپتھی دل کے اندر موجود ہونا، معانست ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے، ناس وہیں سے نکلا، وہ قبیلہ یا وہ مخلوق ہے جن کے درمیان باہمی انس ہوتا ہے. لوگ یا ایھا الناس، اے بنی نوع انسان، اے لوگو، اعبدوا ربکم، پرستش کرو، پوجا کرو، بندگی کرو اپنے رب کی. یہ ہے اصل میں قرآن کی دعوت. اور بندگی کی جب آپ تشریح کریں گے تو اس میں بہت کچھ آ جائے گا. پوجا پاٹ کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ کسی دیوی دیوتا کو سجدہ کر لیں گے نا. باقی قرآن یہ کہتا ہے کیا ان کے ان جھوٹے خداؤں نے انہیں کوئی شریعت بھی فراہم کی ہے؟ ام لہم شرکاء شرعوا لہم، کیا انہوں نے کوئی ہدایات دی ہیں، کوئی اوامر و نواہی دیے ہیں جنہیں انہوں نے اپنا رب قرار دے دیا؟ اور یہ آپ کو معلوم ہے، پہلے بھی میں عرض کر چکا کہ مشرکین عرب جو ہے فرشتوں کو سمجھتے تھے اللہ کی بیٹیاں، اور ان کو اللہ کی بیٹیاں سمجھ کر ان کی مورتیاں بنا کر ان کی پوجا کیا کرتے تھے. تو ام لہم شرکاء شرعوا لہم، کیا ان کے یہ شریک اللہ کے ساتھ جو انہوں نے ٹھہرا دیے، کیا انہوں نے انہیں کوئی ڈوز اینڈ ڈونٹس دیے ہیں، اوامر و نواہی دیے ہیں، کوئی شریعت کے احکامات دیے ہیں؟ لیکن یہ صرف پوجا پاٹ ہے. انسان کے اندر جسے آپ کہیے نا کہ اندر اس کے دل کے نہا خانہ دل میں اپنے کسی منعم، اپنے کسی محسن کے لیے شکر کے جذبات موجود ہیں. سورج کو اپنا بہت بڑا محسن سمجھا. سورج نہ ہو تو گویا کہ دنیا اندھیر ہے، اور سورج نہ ہو تو ہماری فصلیں نہیں پکیں گی، سورج نہ ہو تو سمندر سے بخارات نہیں اٹھیں گے، بارش کیسے برسے گی اگر سورج نہ ہو؟ لہذا سورج کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، اسی کو اپنا رب مان لو. سورج دیوتا وجود میں آ گیا. اسی طرح لوگ پرستش کرتے رہے، آگ دیوتا وجود میں آ گیا. آگ کی پرستش کرنے والے آتش پرست. ایرانی کون تھے؟ آتش پرست تھے. گھروں کے اندر جو بڑی بڑی جو ہے وہ الاؤ جلانے کی روشنی جو ہے وہ موجود ہوتی تھی، چمنیاں، اور وہاں آگ روشن کر کے اور اس کو سجدہ کیا کرتے تھے کہ آگ ہے اصل میں ہماری نجات دہندہ. اسی سے ہم کھانا بھی پکاتے ہیں. سردیوں کی کڑکتی ہوئی سردی کے اندر یہی ہمیں جو ہے کچھ جو سکون عطا کرتی ہے، وہ ایک دیوتا وجود میں آ گیا. تو عبادت جو ہے گویا کہ انسان اپنا جو بھی منعم ہے، جو بھی محسن ہے، اس کے لیے رد عمل میں جو جذبات پیدا ہوں گے، اسے قرآن جذبات شکر کہتا ہے. حضرت لقمان کا ذکر قرآن نے کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. حکمت کسے کہتے ہیں؟ وزڈم، دانائی، دانش. جو ٹاپ کا علم انسان کو حاصل ہوتا ہے، جس میں گویا کہ رگ و پے میں اس کا رب موجود ہے. یہ پوری کائنات خود بخود وجود میں نہیں آ گئی، بلکہ اللہ ہے، ایک ذات ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اس کی طاقت اور اس قوت کا تو ہم اندازہ لگا ہی نہیں سکتے. وہ ذات ہے کہ جس نے یہ تمام چیزیں تخلیق کی ہیں. ہم بھی اسی کی تخلیق کردہ ہیں. ہمارا خالق اور مالک اور ہمارا رب بھی وہی ہے. لہٰذا ہم پر لازم یہ ٹھہرتا ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں، اس کی پرستش کریں. عبادت کے اندر مراسم عبودیت بھی ہیں، ہمارے دین نے ہمیں سکھایا. وہ شکل جس میں ہم آج نماز ادا کر رہے ہیں، یہ خاص طور پر شریعت محمدی میں ہے. اس سے پہلے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر موجود ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو تاکید کیا کرتے تھے کہ نماز پر پوری طرح کاربند رہو. اس دور میں بھی نماز کسی نہ کسی شکل میں موجود تھی، لیکن اسی کی جو ہے تحقیق کرتے رہنا. کیا شکل تھی نماز کی؟ یہ تو گویا کہ آپ بالکل دوسرے رستے پر نکل گئے. اللہ نے ان کے لیے جو طریقہ وضع کیا تھا، بنی اسرائیل کے لیے قرآن حکیم میں ذکر موجود ہے کہ اگر وہاں کھلی مساجد تم نہیں بنا سکتے تو اپنے گھروں ہی کو مسجد بنا کر وہاں اللہ کی عبادت کرو، وہاں نماز ادا کرو. تو یہ مراسم عبودیت میں سے نماز ہے. روزہ فرض رہا ہے پہلی امتوں کے اوپر. حج جو ہے طواف پہلے ہوا کرتا تھا، لیکن یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ امتیازی مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ. بے آب و گیاہ وادی ہے جہاں صرف بنیادیں موجود ہیں بیت اللہ کی. اللہ نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہ تم اور تمہارا بیٹا اس پر دیواریں تعمیر کرو. اور پہلا گھر جو ہے جسے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ کہا گیا، سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا تھا وہ شہر مکہ میں یہ بیت اللہ تھا. تو یہ مراسم عبودیت اپنی جگہ، لیکن عبادت کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں دے دینا. اللہ نے جو اوامر دیے ہیں، جن چیزوں سے منع کیا، اس پر پوری طرح کاربند ہو جانا. اطاعت اور محبت، یہ دو چیزیں جمع ہوں گی تو عبادت بنے گی. اطاعت کیا ہے؟ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا
جب تک کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جو ہدایت میرے رب نے میرے ذریعے تم تک پہنچائی ہے، جب تک کہ اپنی خواہشات نفس کو اس ہدایت کے تابع نہ کر دو، تم مومن نہیں ہو سکتے، تم حق بندگی ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ حق بندگی ادا کرنے کے لیے اس کا بہت مضبوط پلر کیا ہے؟ اطاعت ہو پوری زندگی میں اللہ کی، اللہ کے حکم کی فرما برداری۔ اور یہ فرما برداری صرف مجبوری کی نہ ہو، مارے باندھے کی نہ ہو، بلکہ دل کی محبت کے جذبے کے ساتھ ہو۔ لہذا بالکل اسی کے ہم وزن ایک حدیث دوسری موجود ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم دعویٰ کرتے ہو اللہ سے محبت کا، مظہر کیا ہے؟ میرا اتباع کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اسی سورہ بقرہ کا جوڑا ہے سورہ آل عمران، جس میں فرما دیا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو اس کا مظہر کیا ہوگا کہ میری اطاعت کرنی ہوگی، میرا اتباع کرنا ہوگا۔ یہی اطاعت اور محبت دونوں چیزیں اللہ کے اوپر فوکس ہو جائیں تو یہ عبادت ہے، اور یہی دو چیزیں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص ہو جائیں تو یہ اتباع ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا اتباع آپ نہیں کر سکتے، اتباع کہتے ہیں پیروی کرنا۔ اللہ تعالیٰ خود زمین پر اتر کر تو اس نے آپ کو ہدایت نہیں دی، یا اللہ خود تو نمونہ کامل نہیں ہے نا۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے جو ہمارے ادراک سے، ہمارے وہم سے، ہمارے خیال سے وراء الورا ثم وراء الورا، ہم کو تصور کر ہی نہیں سکتے اللہ کی ذات کا، اس کی قوت کا، اس کے علم کا، اس کے وجود کا، اس کے اختیار کا۔ ہمارے ذہن کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم اس کا احاطہ کر سکیں، اس کا کوئی ہلکا سا تصور بھی اپنے ذہن میں قائم رکھ سکیں۔ تو عبادت کے مفہوم کو یہاں خاص طور پر نوٹ کیجئے، یہ عبادت دعوت ہے بندگی کی تمام انسانوں کو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے آباء و اجداد خواہ انہیں گزرے ہوئے ہزاروں برس بیت چکے ہوں، ان کا خالق اور مالک بھی وہی تھا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے سب سے پہلے انسانی جوڑے کو پیدا کیا، آدم و حوا، انہی کی نسل میں آج تم موجود ہو نا، 1000ویں نسل میں ہوگے۔ لیکن جب آپ اسے ٹریس بیک کریں گے تو جا کر وحدت آدم کے اوپر آج کوئی یہودی ہے، نصرانی ہے، مجوسی ہے، کچھ بھی ہے، لیکن سب جا کر مل جائیں گے پہلے انسانی جوڑے پر۔ تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے بنی نوع انسان، اے لوگو بندگی اختیار کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے جو تمہارے آباء و اجداد ہو چکے ہیں، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم نوح ہے، سب کو پیدا کرنے والی وہی ذات تھی۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو۔ وقع یقی کا مادہ آتا ہے بچنے کے لیے۔ اللہم قنا عذاب النار، اے پروردگار ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، وقنا، ہمیں بچا آگ کے عذاب سے۔ تو بچنا کس چیز سے؟ بارہا یہ مضمون بیان ہوا ہے، بچنا اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کے احکامات کو توڑنے سے، کسی گناہ میں مبتلا ہونے سے، جہنم سے بچنے کی کوشش کرنا، یہ ہے اصل میں تقویٰ، اور اس کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ التقویٰ ہا ہنا، حضور نے فرمایا تقویٰ یہاں دل میں موجود ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ظاہر میں بھی انسان کو تقویٰ اختیار کرنا چاہیے، وضاقتہ اگر ہم وہ اختیار کریں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اسوے کے ذریعے ہمارے سامنے آتا ہے تو یہ بھی تقوی کا مظہر ہے۔ لیکن اصل تقویٰ کیا ہے؟ انسان دل میں اس کے اپنے رب کا خوف موجود ہو، وہ ڈر موجود ہو، اللہ کی پکڑ کا، اللہ کے عذاب کا، جہنم سے بچنے کا جذبہ اگر موجود ہے تو یہ تقویٰ ہے۔ لعلکم تتقون، یہاں بھی ترجمہ کیا گیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کا مادہ ہے بچنا۔ بچنا کس سے؟ حرام کام سے بچنا، گناہوں سے بچنا، نافرمانی سے بچنا، اپنے رب کے عذاب سے خوفزدہ رہنا، جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اب یہاں اللہ کا تعارف کرایا جا رہا ہے۔ اللہ کون؟ کہا تو گیا تمہیں یہ کہ عبادت کرو، بندگی اختیار کرو اپنے رب کی، وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، ذرا صرف اس زمین کو فوکس کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کس طرح تمہارے لیے بچھا دیا ہے۔ اب یہاں دیکھیے کہ انسان کس طرح دندناتا ہوا پھرتا ہے، اب تو فضائیں بھی مسخر کر لی، ہر لمحے
لاکھوں افراد جو ہیں اس وقت ہوائی جہاز میں موجود ہیں کہ جو فضاؤں کو مسخر کر رہے ہیں، ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم کی طرف، لاکھوں کی تعداد میں پروازیں چل رہی۔ زمین پر چلنے والے کتنے ہیں، سمندر پر سفر کرنے والے کتنے ہیں؟ تو اس زمین کو تمہارے لیے تمہارا گہوارہ بنا دیا ہے۔ گہوارہ کسے کہتے ہیں؟ پالنے کو کہا جاتا ہے۔ جس طرح بچہ جب ہے اس کی ولادت ہوتی ہے تو ایک کوئی جھولا جو اس کے لیے بنا دیا جاتا ہے، جس میں ایک طرف اس کی فیڈر پڑی ہوئی ہے، بوتل پڑی ہوئی ہے، کچھ کے کپڑے پڑے ہوئے ہیں، کہ تولیے کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، یہ گویا کہ اس کا گہوارہ بن گیا۔ وہ جھولنا ہے کہ جس کے اندر اس کی ماں جو ہے اسے لٹا کر بڑی بے فکر ہو جاتی ہے، اپنے گھر کے کام کاج کرنے لگتی ہے۔ تو قرآن کو مہد بھی کہا گیا۔ مہد کسے کہتے ہیں؟ پگھوڑے کو کہتے ہیں۔ اور اسی طرح یہاں فراش کہا گیا، فراش بستر کو کہتے ہیں۔ وہ بہت ہی نرم بستر، وہ آرام دہ بستر جس میں آپ کی ضرورت کی ہر شے اللہ نے مہیا کر دی۔ زندہ رہنے کے لیے کچھ کھانا پینا ضروری ہے نا، خوراک ضروری ہے، پانی ضروری ہے۔ ہوا میں آکسیجن اگر نہیں ہوگی تو زندگی کہاں سے آگے چلے گی؟ یہ تمام چیزیں اتنی وافر تعداد میں اللہ نے تمہیں فراہم کر دی ہیں اس زمین پر، اس فرش پر، اس بچھونے پر۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اس نے زمین کو تمہارے لیے ایک پگھوڑا بنا دیا، ایک فراش بنا دیا، ایک تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا جو ایک بستر بنا دیا۔ والسماء بناء، اور اسی طرح آسمان کو ایک چھت کی طرح، سائبان کی طرح تمہارے سروں کے اوپر تان دیا ہے۔ قرآن میں ایک مقام پر کہا گیا یہ وہ چھت ہے کہ جس کا کوئی ستون تمہیں نظر نہیں آ رہا، بغیر عمد ترونہا۔ ہم تو کسی چھت کا تصور نہیں کر سکتے نا، چھت یہ اگر قائم ہے، درمیان میں آپ کو ستون نظر نہیں آ رہا تو اس پوری چھت کا لوڈ جو ہے ان کالمز کے اوپر ہے کہ جو یہاں آپ کو ابھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بڑے مضبوط کالم ہیں اور اس کے بڑے بڑے جو ہے سٹیل، اس کے اوپر گرڈرز پڑے ہوئے ہیں، اس کے اوپر سلیبز رکھ دی گئی۔ یہ پورا کا پورا بوجھ منتقل ہو گیا ان دیواروں پر یا ان کالمز کے اوپر۔ اور اگر یہ سپین بہت زیادہ بڑھ جائے تو ممکن نہیں ہے کہ آپ جب تک درمیان میں کوئی ستون نہ دیں اس کو ایکسپینڈ کر سکیں۔ تو قرآن کہتا ہے یہ آسمان کی چھت وہ ہے جس کا کوئی ستون ہے ہی نہیں، کھنگال لو کہیں کوئی ستون نظر آ رہا ہے؟ یہ سائبان ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے سروں کے اوپر قائم کر دیا ہے، تان دیا ہے۔ بنا یبنی کا مادہ عربی زبان میں آتا ہے تعمیر کرنا، بنیاد یہی سے بنا۔ کوئی شخص اپنا مکان تعمیر کرنے چلا ہے تو سب سے پہلے وہ بنیاد کھودے گا نا، وہیں سے اپنے اینٹیں رکھ کر اپنی تعمیر کا آغاز کرے گا۔ اسی طرح بنیاد کہا گیا ہے فصیل کو، بڑی مضبوط فصیل جس کی نیچے فاؤنڈیشن بھی موجود ہو اور اوپر جو ہے پوری کنکریٹ کی وال بھی موجود ہے، اسے بنیاد کہا گیا۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ وہاں دونوں ترجمے کیے گئے، بنیان عمارت کو بھی کہتے ہیں اور مضبوط فصیل کو بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو محبت فرماتا ہے اپنے ان بندوں سے کہ جو اس کے رستے میں قتال اور جہاد کرتے ہیں، گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ اور یہی یہ چھ تعمیر ہوتی ہے چھت کے لیے بھی، یہ تعبیر جو ہے بنان چھت۔ تو اللہ نے اس آسمان کو، یہاں تعبیر اس کی کیا ہوگی؟ اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش اور بچھونا بنا دیا، اور اسی طرح آسمان کو تمہارے لیے ایک سائبان کی شکل میں تمہارے اوپر معلق کر دیا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اسی آسمان کی بلندی سے تمہارے اوپر پھر پانی نازل فرمایا، بارش نازل کی ہے، جسے قرآن کہتا ہے ماء مبارکہ۔ مبارک کیا ہے؟ جس میں اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ ہم انسانوں کا معاملہ کیا ہے؟ ہم سے اگر خوراک روک لی جائے تو ممکن ہے ہفتہ 10 دن، دو ہفتے ہم زندہ رہیں۔ بہت سی مثالیں ایسی آئی ہیں، کہیں زلزلہ آیا ہے، کوئی شخص جو ہے ملبے میں دب گیا اور 10 دنوں کے بعد بھی جب آپ نے اس کو جو ہے کھود کر نکالا تو وہ زندہ تھا۔ یہ جو 2005 کا ہمارا زلزلہ آیا تھا تو بہت سی مثالیں ایسے سامنے آئی تھی، انسان بالکل حیرت زدہ رہ جاتا تھا کہ نہ اس نے کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے، بلکہ ملبے کے تلے دبا ہوا ہے، اور اتنا زیادہ اس کے اوپر دباؤ نہیں تھا کہ اس کی جان ہی نکل جاتی، زندہ بھی ہے، لیکن 7 دنوں کے بعد وہ زندہ برآمد بھی ہو گیا۔ لیکن یہ کہ پانی وہ شے ہے کہ جس کے بغیر تو زندگی کا کوئی تصور ہی نہیں۔ آپ خوراک کے بغیر جو ہے ہفتہ 10 دن، ممکن ہے مہینہ آپ زندہ رہ لیں، لیکن یہ کہ پانی کے بغیر تو چند دن یا چند ہفتوں سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ اور اس سے بھی آگے بڑھیں گے تو یہ آکسیجن فضا کے اندر جو موجود ہے، اگر وہ کہیں وہاں سے سلب کر لی جائے، بہت سے اس قسم کے جو ہے ویپنز ایجاد ہو چکے ہیں جو جا کر جب پھٹتے ہیں تو وہاں کی تمام آکسیجن کو وہ تحلیل کر دیتے ہیں،
اور نتیجتاً آکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے وہاں جو سفوکیشن پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں اموات ہو جاتی ہے۔ تو یہ تینوں بنیادی چیزیں جو ہماری زندگی کے لیے ضرورت ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پیدا کر دی۔ یہاں پانی کا ذکر کیا گیا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اسی طرح آسمان سے اللہ نے بارش نازل فرمائی ہے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، فَأَخْرَجَ بِهِ، اور پھر نکالا اس پانی کے ذریعے، جیسا کہ میں نے عرض کیا نا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر زندہ شے جو ہے اس کی زندگی کے اندر پانی کی جو ہے لازماً اس کا عنصر موجود رہا ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ انسان یا کوئی بھی زندہ شے جو ہے پانی کے بغیر زندہ رہ سکے۔ تو فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تو اسی پانی کے ذریعے پھر اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں سے تمہارے لیے کھانے کے لیے کتنی انواع و اقسام کی چیزیں پیدا کر دی۔ تمہارے جانوروں کے لیے اللہ نے خود رو پودے اگا دیے، جانوروں کی خوراک کے لیے تمہیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑی۔ وہ خودرو قسم کی گھاس پھوس ہے، کوئی جھاڑ جکاڑ ہے، اور اسی طرح خودرو پودے ہیں، وہی ان کی غذا کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ تمہارے لیے سبزیاں پیدا کر دیں، ترکاریاں پیدا کر دیں، پھل پیدا کر دیے، میوے پیدا کر دیے۔ کس قسم کے پھل اللہ نے کیسے کیسے ذائقہ دار، کیسے کیسے فلیورڈ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کر دیے۔ اور میوہ جات کی کتنی بڑی تفصیل جو ہے لسٹ موجود ہے، اس کو آپ شمار ہی نہیں کر سکتے۔ یہ ہے وہ اللہ کی نعمت ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ذرا انہی کو فوکس کرو، انہی کو دیکھو، غور کرو، تو تمہارا دل گواہی دے گا کہ تمہارے رب کی بڑی عنایات ہے تمہارے اوپر۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر تم کہیں شمار کرنا چاہو تو اس کو شمار میں نہیں لا سکتے، ایسا نہیں کر سکتے۔ تو آسمان سے اس ماء مبارک کا نازل ہونا، اور اس کے ذریعے پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی کھانے کی چیزیں، زندہ رہنے کے جو اسباب تھے خوراک کی شکل میں، وہ پیدا کر دیا۔ رزقا لکم، جو تمہارے کھانے کے لیے ہیں، تمہارے لیے رزق ہیں۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اتنی کچھ نعمتیں اللہ کی تمہاری نگاہوں کے سامنے ہیں، اور اس کے باوجود تم نے اللہ کے لیے بہت سے ند بنا لیے۔ ند کسے کہتے ہیں؟ مد مقابل کو، ساجی کو، شریک کو۔ تو جتنی اقوام کا قرآن ذکر کرتا ہے، پہلی اقوام وہ کس بڑے جرم کے اندر ملوث ہوئے تھے؟ وہ شرک تھا، کہ تمام چیزیں جو ایٹریبیوٹ کی ہوئی تھی اللہ کی طرف سے انہیں منسوب کر دیا۔ حاجت روا تو فلاں دیوی ہے، مشکل کشا فلاں دیوتا ہے، یہ سورج ہے کہ جس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، لہٰذا یہ ہمارا خدا بن گیا۔ تو فرمایا کیا تم نے اللہ کے فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے لیے ند اور مد مقابل نہ بناؤ۔ ند اور ضد جو ہے دونوں بالکل ہم وزن لفظ ہیں، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے مترادف ہیں۔ اللہ کا ضد بنا لینا گویا کہ وہ صفات جو صفات الہیہ ہیں، کسی اور کے بارے میں انسان کا یہ عقیدہ رکھنا یا اس ذوق میں مبتلا ہو جانا کہ یہ صفات اس ہستی میں، اس قبر والے کے اندر یا فلاں کسی شے کے اندر بھی موجود ہے۔ فلاں درخت بڑا مقدس ہے، وہاں جا کر کوئی چڑھاوے چڑھاؤ، کوئی دھاگے جو ہیں گرہیں لگا کر وہاں باندھ دو، اللہ تعالیٰ وہاں بھی اللہ کو نکال دیتے ہیں، اس کے ذریعے تمہیں جو ہے اولاد نرینہ عطا ہو جائے گی۔ تو یہ آخری درجے کی گمراہیوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اب یہاں نوٹ کیجئے کہ ند، جیسا کہ میں نے انداد ند کی جمع ہے، اور ند کہتے ہیں مد مقابل کو۔ تو حاتم طائی کے بیٹے ہیں، تو وہ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ حضور قرآن میں وہ آیت موجود ہے جس میں ہمارے اوپر، وہ چونکہ اہل کتاب میں سے تھے، کہ ہمارے اوپر یہ چارج لگایا گیا ہے کہ تم نے اپنے پروہتوں کو، اپنے پادریوں کو، اپنے جو سینگوگز کے جو بھی ہوتے تھے، بشپ کہہ لیجئے یا جو بھی ہوتے تھے، ان کو تم نے اپنا رب بنا لیا۔ تو حضور ہمارے آباء و اجداد نے تو یہ کام نہیں کیا، انہوں نے رب تو نہیں مانا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک سوال کیا، کیا یہ جو وہ کہتے تھے کیا تم انہیں یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور جس شے سے وہ منع کر دے اسے رک جاتے تھے؟ گویا کہ تحلیل و تحریم، کسی شے کو حلال جائز قرار دینا اور کسی کو حرام قرار دینا، یہ اختیار تم نے اپنے پادریوں، اپنے پوپس، اپنے جو بھی تمہارے پیشوا تھے ان کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ تو حضرت حاتم طائی کے جو بیٹے تھے انہوں نے کہا کہ ہاں حضور ایسا تو تھا، یہ حلت و حرمت کا اختیار تو ان کے پاس تھا، وہ جس چیز کو چاہیں حرام قرار دے دیں، جس چیز کو چاہیں وہ حلال قرار دے دیں، تو ہم اسے مانتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا تو یہی تو ہے جسے قرآن نے کہا
کہ تم نے اپنے ان مذہبی پیشواؤں کو اپنا رب قرار دے دیا. تو وہاں وہی لفظ استعمال ہوا اس حدیث کے اندر کہ ند کا لفظ ہے مد مقابل یا ساجی یا شریک اللہ کی صفات کے اندر. وانتم تعلمون، جبکہ تم خوب جانتے ہو، تمہاری اپنی آنکھوں کا مشاہدہ ہے. یہ نعمتیں کسی بزرگ کے ذریعے تمہیں نہیں ملی، کسی قبر والے کے ذریعے نہیں ملی، کسی دیوی یا دیوتا کے ذریعے نہیں ملی، اور نہ ہی فرشتوں کے ذریعے تمہیں ملی ہیں جن کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور یہ اللہ نے کچھ اختیارات اپنے فرشتوں کو بھی دے دیے جو اللہ کی بیٹیاں ہیں. لہٰذا ہم بجائے اللہ کو ماننے کے، اللہ کے اوپر سے کوئی دعا کرنے کے، ہم انہی کو پکار لیتے ہیں. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، خوب جانتے ہو. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، بڑا اہم مضمون ہے جو کہ یہاں بیان ہو رہا ہے. اور اگر جو مخاطبین ہیں اس قرآن کے، اگر تمہیں کوئی شک ہے، کسی شک و شبہ میں مبتلا ہو، مما نزلنا علی عبدنا، اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے محمد پر نازل کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کے بارے میں اگر تمہارے دل میں کوئی شک ہے، کوئی ریب ہے، کوئی تشکک ہے، فاتوا بسورۃ من مثلہ، تو یہاں ایک چیلنج دے دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ قرآن کی ایک سورت کے مثل کوئی سورت اس کے مقابل میں پیش کر دو. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور جو تمہارے، جنہیں تم نے اللہ کا ضد اور ند مقابل بنا دیا ہے، جو تمہارے گواہ ہیں، جو تمہارے مددگار ہیں، جنہیں تم رب مانتے ہو، ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لو اور قرآن جیسی کوئی ایک سورت بنا کر لے آؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم واقعتاً سچے ہو. کہتے کیا تھے؟ یہ محمد کا اپنا خود ساختہ کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہیں کسی یہودی عالم کے پاس جب یہ جو حضور لے کر جاتے تھے تجارتی قافلے، وہ شام کی طرف جا رہے ہیں، تو وہاں بہت عیسائی آباد تھے، وہاں راہبین بھی تھے، ان کے جو راہب ہوتے ہیں. تو حضور، اب ان کا الزام کیا تھا کہ وہاں جاتے ہیں، سفر کے دوران کسی یہودی سے کوئی باتیں جو ہے وہ سیکھ لیتے ہیں جو ان کی تورات کے اندر موجود تھی، اور آ کر ہم پر یہ دھونس جماتے ہیں کہ اللہ کا کلام مجھ پر نازل ہوا. معاذ اللہ، قرآن اس کا ذکر اپنی کتاب میں کرتا ہے کہ کہیں سے ڈکٹیشن لیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ کہ ان کا خود ساختہ کلام ہے، یہ شاعری ہے، یہ کہانت ہے. یہ تمام الزام دیے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کے بارے میں. اب قرآن یہ چیلنج کرتا ہے کہ اگر واقعتاً تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو چیلنج ہے اللہ کا کہ اس قرآن جیسی کوئی ایک سورت بھی بنا کر لے آؤ، اور صرف تم نہیں، اپنے ساتھ اپنے ان جھوٹے خداؤں کو بھی شامل کر لو جنہیں تم اپنا رب مانتے ہو، اور ایک سورت بھی اس کے مقابلے میں پیش کر دو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اب ڈرو اس آگ سے، اس جہنم کی آگ سے کہ جس کو اللہ نے تیار کر رکھا ہے، کہ جس کا ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر. اعدت للکافرین، اور وہ تیار کی گئی ہے ان کافروں کے لیے، ان مشرکوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کتنے ہی اور ساجی اور شریک بنا دیے ہیں، اللہ کے ضد اور ند بنا دیے ہیں. تو نوٹ کیجئے، قرآن حکیم نے بطور چیلنج اسی بات کو کہا جاتا ہے کہ اصل معجزہ حضور کا قرآن ہے. پہلے انبیاء اور رسولوں کو جتنے معجزات دیے گئے وہ صرف ان کی زندگی کی حد تک تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تک زندہ رہے تو معجزے جو اللہ نے دیے تھے اس کا ظہور ہوتا رہا نا. ایک مردہ کے سر کے اوپر جو ہے سامنے کھڑے ہو کر کہتے تھے قم باذن اللہ، وہ زندہ ہو جاتا تھا. قرآن اس کا ذکر کرتا ہے. اسی طرح ایک شخص وہ کہ جو پیدائشی نابینا ہے، قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس کی آنکھوں کے اوپر، اگرچہ آنکھوں پر ہاتھ پھیرنے کے الفاظ قرآن میں موجود نہیں ہیں، لیکن اسرائیلی روایات میں ہیں کہ مادرزاد جو اندھے ہوتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے، اپنا ہاتھ پھیرتے تھے اس کی آنکھ پر اور اس کی بینائی لوٹ آتی تھی، وہ دیکھنے والا بن جاتا تھا. اس زمانے میں، اب تو شاید وہ جو کوڑ جسے لیپرسی کہتے ہیں اس کا شاید کوئی علاج ممکن ہے، لیکن پہلے تو علاج نہیں تھا. کوئی شخص اگر کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو گیا تو گویا کہ معاملہ اس کا اینڈ کا ہے، اب وہ ختم ہو جائے گا. اسے گھیٹوز کے اندر منتقل کر دیا جاتا تھا اور پھر اسے جو ہے انسانی آبادی سے دور کر دیتے تھے کہ کہیں کسی اور کوئی مرض نہ لگ جائے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایسے مریض کو لاتے تھے اور وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ پھونکتے تھے یا یہ کہ اس کی جسم کے اوپر جو ہے ہاتھ پھیر دیتے تھے اور وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا تھا. تو پہلے انبیاء اور رسول کو جو بھی حصی معجزات دیے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تو معجزہ دیا گیا تھا نا، عصائے موسیٰ تھا
جو اژدھے کی شکل میں جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا تھا. یہی عصائے موسیٰ ہے جو سمندر کے کنارے پر اللہ کے حکم سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارا ہے تو سمندر جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور پانی کے دو تودے کھڑے ہو گئے ایک دوسرے کے مد مقابل, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے نکل گئے. قرآن میں اس واقعے کا ذکر موجود ہے, ایک جگہ نہیں کئی جگہ موجود. اور اسی طرح یہ عصا تھا جب پتھر پر پڑا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مارا تو 12 چشمے پھوٹ گئے جیسا کہ میں نے عرض کیا. لیکن یہ تمام معجزات جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی تک تھے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت چونکہ تا قیام قیامت جاری رہنے والی ہے, لہذا آپ کو جو معجزہ دیا گیا وہ ہے القرآن الکریم. یہ کتاب ہے جس کو قرآن بھی بطور چیلنج پیش کرتا ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تمہیں کوئی شک ہے اس کلام پر جو اللہ نے اپنے بندے پر نازل کیا تو لے آؤ اس قرآن جیسی ایک صورت. اب یہ مضمون قرآن میں 5 مقامات پر آیا. آخری جو جسے آپ کہیے جس میں اس چیلنج کو گھٹاتے گھٹاتے صرف ایک صورت تک لے آئے. سورہ یونس میں آیت نمبر 14 میں فرمایا گیا ائت بقرآن غیر ھذا وبدل. ان مشرکوں سے کہیں جو مخاطبین ہے, وہ چونکہ مکی صورت ہے لہذا حضور اس تک مکے ہی میں تھے, جو آپ پر اعتراض کر رہے ہیں اس قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ آپ کا اپنا کلام ہے, خود ساختہ ہے, آپ نے کہیں سے ڈکٹیشن لے لیا ہے, تو ان سے کہیے کہ اس جیسا قرآن لا کر دکھائیں. وہاں پورے قرآن کی بات کی گئی, پورا قرآن لائیں اس جیسا قرآن. سورہ ہود میں فرما دیا گیا قل فاتوا بعشر سور مفتریات. اب اس چیلنج کو تھوڑا سا پورا قرآن تو اس وقت تک جتنا نازل ہو چکا تھا اس کے ہم وزن یا کوانٹٹی کے اعتبار سے اتنا قرآن تو ممکن ہی نہیں تھا, لہذا کہا گیا کہ قرآن جیسی 10 صورتیں لے آئیں. یہ سورہ ہود میں چیلنج, یہ بھی چیلنج ہے. پھر سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ. اے نبی ان سے کہہ دیجئے اے انسانوں اور جنات کی جماعت, اگر تم لا سکتے ہو تو اس جیسا کوئی قرآن لا کر دکھا دو. بطور چیلنج اگر پیش کیا گیا, بطور معجزہ وہ قرآن تھا. اسی طرح سورہ طور میں فرمایا گیا فَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. اگر یہ سچے ہیں اپنے اس دعوے پہ کہ یہ قرآن محمد کا اپنا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس جیسا قرآن, اس جیسی حدیث, اس جیسے خوبصورت کلام وہ وضع کر کے لے آئیں. وہاں بھی چیلنج پیش کر دیا گیا. اور اس میں جسے آپ راک باٹم کہتے ہیں, بالکل آخری حد میں کیا بات کہہ دی گئی کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. ایک صورت بنا کر لے آؤ قرآن جیسی. اور اس سے پہلے جو ہے مکی قرآن نازل ہو چکا تھا جس میں 3 صورتیں وہ بھی تھیں کہ جو 3 آیات پر مشتمل. تو گویا کہ یہاں چیلنج یہ دیا جا رہا ہے کوئی اتنی مختصر صورت جو 3 آیات پر مشتمل ہو, اس جیسی صورت بھی اگر لے آؤ گے. لیکن آگے قرآن نے گویا کہ یہ چیلنج دینے کے بعد یہ حقیقت بھی بیان کر دی فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. پھر اگر تم یہ مطالبہ پورا نہ کر سکو, یہ چیلنج پورا نہ کر سکو, وَلَن تَفْعَلُوا, اور ہرگز نہیں کر سکو گے. اور بڑی عجیب بات ہے کہ قرآن کے اس چیلنج کے مقابلے میں کوئی ایک مثال بھی موجود نہیں. اب یہ ایک جیسے آپ کہیے کہ قرآن کی ایک ہیبت تھی کہ جو ان کے دلوں کے اوپر طاری تھی. نہ شاعری ہے, نہ کہانت ہے, جو اس کے اندر جمال ہے قرآن کے اندر. سورہ رحمان کا ذرا مطالعہ کیجئے, اس کو پڑھیے, اچھی آواز کے ساتھ پڑھیے, کیا خوبصورت الفاظ ہیں. پھر جو جلال ہے قرآنی الفاظ کے اندر, یہ تمام چیزیں کیسے جمع کریں گے. لہذا کوئی شخص اس چیلنج کا جو ہے وہ جواب پیش نہیں کر سکا. کوئی ایک مثال بھی ایسی موجود نہیں کہ 3 مختصر آیات پر مشتمل کوئی ایک چھوٹی سی صورت بھی وضع کر کہتے کہ ہاں یہ ہم پیش کرتے ہیں قرآن کے مقابلے میں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ لَهُوَ الْأَبْتَرُ. اتنے ہی حجم کی یہ صورت جو ہے وہ ہم پیش کرتے ہیں بطور چیلنج. کوئی ایک واقعہ, کوئی ایک ایسا کیس بھی رپورٹ نہیں ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا, اور اگر یہ کام نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے. یہ بھی چیلنج ہے نا قرآن کا, ہرگز نہیں کر سکو. تا قیام قیامت کوئی شخص جرت نہیں کر سکے گا کہ قرآن کے مقابلے میں کوئی تحریر یا کوئی جو ہے وہ کلام پیش کر سکے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. تو بچو اس آگ سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے, وہ آگ کے جس کا ایندھن ہوں گے. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر.
یہاں تو آگ تم سلگاتے ہو کوئلوں کے ذریعے، لکڑی کے ذریعے، یا وہ جو پتھر والا پتھریلا کوئلہ ہوتا ہے جس سے بھاپ کے بڑے بڑے انجن چلتے تھے اس کے ذریعے۔ اب جو آپ کے بڑے بڑے پاور پلانٹ چل رہے ہیں اس کے لیے کوئلہ بھی امپورٹ کیا جا رہا ہے، کوئی خاص قسم کا کوئلہ ہوتا ہے، اس کے ذریعے جو تم جو ہے وہ حرارت حاصل کرتے ہو، جو آگ پیدا کرتے ہو۔ لیکن وہاں جہنم کی آگ کون سی ہوگی؟ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اس کی شدت اور اس کی غلظت کے اس میں ایندھن کے طور پر پتھر استعمال ہوں گے۔ اور یہاں ایک مراد یہ بھی لی گئی ہے کہ وہ پتھر کے معبود اور مورتیاں کہ جنہیں ان لوگوں نے اپنا خدا قرار دیا ہوا تھا، جن کے سامنے ماتھا بھی ٹیکتے تھے، جن کے سامنے سجدہ بھی رکھتے تھے، تو گویا کہ یہی ہوں گے کہ جو ان کے ساتھ جہنم کے اندر جھونک دیے جائیں گے، اور یہ ایندھن کے طور پر استعمال ہوں گے۔ اعدت للکافرین، اور یہ جہنم اور اس کی آگ ہے کہ جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ یہاں یہ جو آیات ہم نے پڑھی ہیں اس میں قرآن کی ایک آفاقی دعوت بھی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پھر اللہ تعالیٰ کے احسانات کا بیان ہے، اور انسان جو ہے جس کی نور بصیرت جسے حاصل ہو، جس کے اندر وہ حکمت اور وہ وزڈم اور دانائی موجود ہو، اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، ایک رب ہے، وہی حاجت روا بھی ہے، وہی مشکل کشا بھی ہے۔ اس سب کے باوجود کتنا بڑا جرم ہے جو نوع انسانیت کرتا ہے کہ دوسروں کو اللہ کا ساجی اور شریک قرار دیتا ہے۔ یہاں ہم نے اس سورہ مبارکہ کی 24 آیات مکمل کرنی ہے، انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔